بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر خلافت پاکستان حلقہ گوجرانوالہ پاکستان۔ آج کے پروگرام تقریب حلف برداری نو منتخب امیر آزاد جموں کشمیر ضلع گوجرانوالہ۔ میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے تمام آنے والے معزز مہمان گرامی کا دل سے عطا گرامی سے مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب محترم ملک عابد صاحب سے، وہ تلاوت قرآن پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رانا عبدالجبار ابن محمد عبداللہ جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر ضلع جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر ضلع گوجرانوالہ نے امیر منتخب کیا، جسے جماعت اسلامی ضلع گوجرانوالہ آزاد جموں کشمیر جسے جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر ضلع گوجرانوالہ کے علاقائی جنرل کونسل نے منتخب کیا ہے، امیر منتخب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کو دعا کر کے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور وفاداری کو ہر چیز پر مقدم رکھوں گا۔ جماعت اسلامی کے نصب العین کی دل و جان سے خدمت کو اپنا اولین فرض سمجھوں گا۔ اپنی ذات اور ذاتی فائدوں پر جماعت کے مفاد اور اس کے کام کی ذمہ داریوں کو ترجیح دوں گا۔ اپنی ذات اور ذاتی فائدوں پر جماعت کے مفاد اور اس کے کام کی ذمہ داریوں کو ترجیح دوں گا۔ جماعت کے اندر ہمیشہ عدل و دیانت سے حکم کروں گا۔ جماعت کی جو امانتیں میرے سپرد کی جائیں گی ان کی اور نظام جماعت کی پوری حفاظت کروں گا۔ جماعت کے دستور کا پابند اور وفادار رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صاحب نو منتخب امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر ضلع گوجرانوالہ اور آج فارغ ہونے والے امیر برادر محمد موسیٰ، میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محترم بھائی صاحب میرے دور جوانی کے دوست ہیں، میرے بال سفید ہو گئے، ان کے ابھی بھی کالے ہیں ماشاءاللہ۔ پہلی بات، کتنا خوبصورت اور کتنی خوبصورتی ہے جماعت اسلامی کے اس نظام میں کہ لوگ گلی کی ممبری پہ
کرسیاں مار رہے ہوتے ہیں اور لڑ رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے 20 دکانیں ہوں تو مارکیٹ کا الیکشن ہو رہا ہوتا ہے. راتوں کو جا کے پیسوں کی آفریں ہو رہی ہوتی ہیں کہ مینو مارکیٹ کا صدر بناؤ. یہ آپ سب نے دیکھا ہو, میں کوئی ایسی بات نہیں کروں جو آپ نے نہیں دیکھی ہوئی. کسی چھوٹے سے دفتر میں کلرکوں کا بھی الیکشن ہو رہا ہوتا ہے اور اینڈ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ تھانے میں ایف آئی آریں ہو رہی ہوتی ہیں. اور پاکستان کی یا کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو تو پتہ ہی نہیں الیکشن ہوتا کیا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ پاکستان کی کسی یا کشمیر کی کسی سیاسی جماعت کے اندر الیکشن ہوا ہو؟ ایسے نمونے ہیں کہ ملک کے لیے یا اپنے لیے تو کہتے ہیں جی ہمیں الیکشن میں ووٹ دیں, پارٹی کے اندر ووٹ کوئی نہیں. یہ جماعت اسلامی کا حسن ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں جو فارغ ہو رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے کہ یا اللہ شکر ہے ٹائم بھی پورا ہوا. اور جس کی ذمہ داری دی جا رہی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے کہ میرے ذمہ اب کیا کیا کام جو مجھے کرنے ہیں. میں نے کہا 2-3 باتیں کروں گا. یہ ایک نقطے کو ذہن میں رکھیے گا جو میں نے ابھی کہا ہے. جماعت اسلامی کیا ہے؟ وہ کشمیر کی ہو یا پنجاب کی ہو, سندھ کی ہو, بلوچستان کی ہو, وہ کے پی کی ہو, جماعت اسلامی کسی نسل کا نام نہیں ہے. جماعت اسلامی میں ہر نسل کے لوگ موجود ہیں. جماعت اسلامی کسی فرقے کا نام نہیں ہے. ابھی آپ یہاں سے شروع کر لینا تو آپ کو پتا چلے کہ یہ سامنے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے کوئی مسلکن اہل حدیث ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی شیعہ ہے. اس لیے کہ جماعت اسلامی نفرت پھیلانے کی بات ہی نہیں کرتی. ہمارے پاس تو پیغام ہی محبت کا ہے. میرے نبی کا دین ہی محبت ہے تو میں کیوں نہ محبت کا پیغام دوں. جماعت اسلامی کسی رنگ کا نام نہیں ہے. جماعت اسلامی کسی مفاد کا نام نہیں ہے. جماعت اسلامی کسی کی میراث نہیں ہے. اگر کشمیر سے ہم چلیں تو کشمیر کے ہمارے جتنے امراء آئے ہیں کسی کا آپس میں کوئی وراثت کسی کو نہیں ملی. کرنل رشید عباسی صاحب سے لے کے ڈاکٹر مشتاق صاحب تک جتنے بزرگوں کو میں نے دیکھا, جتنے دوستوں کو میں نے دیکھا, کسی کی میراث نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابا جی اس کے بعد بیٹا جی, بلکہ اب تو تماشے ہی اور ہو گئے ہیں. اب تو ابا جی بھی, چاچا جی بھی, تایا جی بھی, بھتیجی جی بھی اور بھتیجی کا بیٹا بھی تیاری کر رہا ہے. مطلب ہمارے ہاں نسلی سیاست نہیں ہے. تیسری بات, ہم سیاست کرتے کیوں ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی ہے سیاست کرنے کی؟ اب یقین کیجئے اگر اللہ کے دین کے پیغام میں 1% بھی گنجائش ہوتی کہ یہ کام چھوڑ دے تو ہم کبھی یہ کام 1% بھی. سیاست میرے قرآن عظیم الشان میں ہے. قرآن واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو میرے نازل کرتا قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہے. اب مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں؟ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں دوسری کتابوں کے فیصلے ماننا کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہ بدترین شرک ہے. اور اللہ کہتا ہے مشرک کو تو میں معافی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی کو مکے میں کیا کیا آفریں نہیں ہوئی. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ ہم نے اتنا نہیں سمجھا جتنا ابو جہل کو سمجھ آ گیا. اسے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اگر میں نے یہ مان لیا, وہ جانتا تھا کہ بھتیجا سچا ہے, دیانتدار ہے, غلط بات نہیں کر رہا, کہتے بھی تھے صادق اور امین. لیکن دوسری بات تو اسے سمجھ آ گئی کہ اگر میں نے مان لیا نا لا الہ الا اللہ, پھر نہ حکومت میری, نہ چدراہت میری, نہ
सरदारी मेरी, फिर बात अल्लाह की। अल्लाह के अलावा किसी की नहीं चलेगी। और हम तो अपना पैगाम दे रहे हैं, हम तो आपको दावत दे रहे हैं कि आप आए, कदम बढ़ाएं। अल्लाह दिन में हम कितनी बार सुनते हैं, आपकी इस मस्जिद से दिन में 30 दफा पुकारा जाता है, लोगों अल्लाह सबसे बड़ा है। 30 दफा मुअज्जिन हर अज़ान में 6 दफा कहता है अल्लाहु अकबर। आप क्या समझते हैं ये तस्बीह हो रही है? मुअज्जिन खड़ा होकर ऐलान कर रहा होता है अल्लाहु अकबर। हम कहते हैं नहीं, अमेरिका अकबर। हम कहते हैं नवाज शरीफ बड़ा है, हम कहते हैं जरदारी बड़ा है, उनके बनाए कानून बड़े हैं। मस्जिद से आवाज आ रही है अल्लाहु अकबर, लोगों अल्लाह बड़ा है, लोगों अल्लाह बड़ा है। और फिर अगली सदा आती है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की नहीं चलेगी, किसी की हाकमियत नहीं, किसी की बादशाहत नहीं, किसी की हुकूमत नहीं। हम आपको अल्लाह की हाकमियत कायम करने की तहरीक की तरफ बुला रहे हैं। हम यहां की भी बेहतरी और वहां की भी बेहतरी, हेयर एंड हेयर आफ्टर। याद है ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। दुनिया की भी बेहतरी और आखिरत की भी बेहतरी। मुझे ईमानदारी से बता दीजिए, पाकिस्तान बनने से लेके आज तक आपने जमात इस्लामी, यहाँ जितने दोस्त बैठे इनकी अक्सरियत में जमात इस्लामी के अलावा सब पार्टी को वोट दिए हैं। क्या अमन मिला है, इंसाफ मिला है, तहफ़्फ़ुज़ मिला है, रोजगार मिला है, कश्मीर की आज़ादी मिली है जहां आपकी और मेरी बहनें तड़पती हैं और आज़ादी मांग रही हैं। इसका मतलब है यहां भी फेल हो गए, वहां तो फेल होने के लिए अल्लाह ताला ने कहा नहीं मानोगे ना, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। अल्लाह ने कहा मेरी नहीं मानोगे ना तो मुईशत तंग कर दूंगा और क़यामत के दिन अंधा करके उठाऊंगा। अल्लाह कह रहा है यहां भी बर्बादी और वहां भी बर्बादी। और अगर हमने स्ट्रगल की, हमने कोशिश की अल्लाह के दीन के गलबे की, तो यकीन कीजिए ये जिंदगी भी हमारी अच्छी गुजरेगी और वहां की जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी। और मैं तो आपको, लोग कहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे साथ भाईचारा करें, कब्रदियां कंधा तक साथ होएगा। हमारे लोकल, हमारे पंजाब के लोग ये कहते हैं कि यारी कब्रदियां कंधा तक। लेकिन जमात इस्लामी जिस यारी की बात करती है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जन्नत की वुस्तों तक की यारी की बात करते हैं। आए अल्लाह के दीन के लिए निकले तो जन्नत की वुस्तों में हमारी मुलाकातें होंगी इंशाअल्लाह। मोहतरम चौधरी जफर इकबाल रंधावा साहब, अमीर जमात इस्लामी जिला गुजरात, मोहतरम मुकर्रम भाई राना अब्दुल जब्बार साहब, नौ मुंतखब अमीर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर जिला गुजरात, साबिक़ उमराए जमात मूसा खान साहब, गादी साहब, कायदीन जमात और मेरे कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुझे अमीर ज़िला की सल्फ की तकरीर में आने का शर्फ हासिल हुआ। मुझे आज इस मस्जिद में जब राना अब्दुल जब्बार साहब हल्फ उठा रहे थे तो सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का हल्फ याद आया। जब मौलाना मौदूदी अपने 75 साथियों के साथ इचरा के उस घर में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करके और इस जमात के रुकन बने और फिर उसी दिन जमात इस्लामी पाकिस्तान, हिंदुस्तान के और बांग्लादेश के अमीर जमात बन गए। उस वक़्त उनकी क्या कैफियत थी और उस दिन से लेकर तो आखिरी दम निकलने तक सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस हलफ की पासदारी की, उस अहद को निभाया, अपने वक्त का एक एक लम्हा इस तहरीक के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए वक्त कर दिया। और मैं देखता हूँ कि सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का
وہ جو حلف تھا اسی کی وجہ سے اور آج میں اور آپ اور رضاوا صاحب اس مسجد کے اندر موجود ہیں کہ وہ آواز وہ افکار آج بھی ہمارے دل و دماغ کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا یہ پودا نہ صرف پاکستان میں، نہ صرف بنگلہ دیش میں، نہ صرف ملیشیا انڈونیشیا میں، بلکہ چار دانگے عالم آپ کا یہ پیغام پہنچا۔ اور اگر آپ نے یہ جو غزہ کا الیکسا طوفان الیکسا کا جب پہلا وار ہوا تھا اور اس کے بعد برطانیہ کے ایوان میں وہاں کے وزیر داخلہ نے ایک تقریر کی تھی اور اس تقریر کے اندر اس نے جو 3 باتیں کہی تھی وہ سید مودودی کی اس حلف کو، سید مودودی کے اس کام کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ مغرب کو اگر خطرہ ہے تو پاکستان کے ابو الاعلیٰ مودودی کی جماعت اسلامی سے ہے، مغرب کو اگر خطرہ ہے تو عرب کے حسن البنا کی اخوان مسلمین سے ہے، مغرب کو اگر خطرہ ہے تو فلسطین کی حماد اور احمد یاسین کے ساتھیوں سے ہے۔ 3 تنظیموں کا نام لیا اور 3 قائدین کا نام لیا۔ یہ وہ حلف تھا جو انہوں نے اٹھایا تھا اور آپ اپنے اس حلف کی پاسداری کرتے ہوئے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میں اسی اجرا کے اندر ایک اور حلف کی تقریب جب اپنی کتابوں میں پڑھتا ہوں تو میرا دل جوڑنے لگتا ہے، آنسو جو ہے وہ نکلنے لگتے ہیں کہ سید مودودی علیہ رحمہ اپنے ساتھیوں کو عمرہ ارضاء کی ذمہ داریاں دے رہے تھے اور حلف لیتے جا رہے تھے۔ حلف لیتے لیتے ایک ایسی شخصیت کے پاس پہنچے کہ جس نے بڑی مشکل سے حلف کیا، اس کی زبان سے الفاظ کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن بڑی مشکل سے وہ الفاظ ادا ہوئے کہ میں اس دستور کا پابند رہوں گا، وفادار رہوں گا، اللہ کے دین کو قائم کرنا میری ترجیح اول ہوگی۔ اور اس کے ساتھ مولانا مودودی اپنے کمرے میں چلے گئے اور وہ ساتھی بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مولانا مودودی رات کو لکھا کرتے تھے اور جب صبح کا وقت ہوا یعنی رات کا آخری پہر ہوا اور مولانا مودودی اٹھے تو قریب میں ان کو رونے کی اور سسکی کی آواز آئی، تو جا کر دیکھا کہ کون رو رہا ہے، کون مسلح پہ ہے، تو دیکھا کہ ڈاکٹر نذیر شہید اس مسلح پہ بیٹھے ہیں اور آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ کہا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا آپ ہی نے تو میرے اوپر وہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک سوچتا ہوں کہ ڈیرہ غازی خان کے اندر اتنے لاکھ لوگ ہیں، ان تک یہ دین کا پیغام کیسے پہنچاؤں گا؟ وہاں غریب بھی ہیں، وہاں امیر بھی ہیں، وہاں محنت کش بھی ہیں، وہاں طلبہ بھی ہیں، وہاں خواتین بھی ہیں، وہاں جاگیردار بھی ہیں، وہاں وڈیرے بھی ہیں۔ اس خوف نے ساری رات میری نیند کو حرام کر دیا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ کے اس دین کے پیغام کو میں کیسے ان لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ حلف کا اٹھانا تھا اور اس کے بعد ڈاکٹر نذیر شہید کہیں اچھا کے اندر نظر نہیں آئے، بلکہ کچھ وقت کے بعد جب وہ اپنے علاقے کے اندر اپنے ڈیرہ غازی خان کے اندر ایک فرد کے پاس پہنچے، کوئی گاڑی ان کے پاس نہیں تھی، ایک سائیکل ان کے پاس ہوا کرتی تھی، اس سائیکل پہ چلتے تھے، ایک گاؤں میں جاتے تھے، دوسرے گاؤں میں جاتے تھے، رات وہیں بسر کرتے تھے، اللہ کے دین کا پیغام، سید مودودی کی دعوت، قرآن کی دعوت ان لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ کبھی دردی کے پاس بیٹھتے تھے، کبھی لوہار کے پاس بیٹھتے تھے، کبھی جو ہے وہ کسی اور شخصیت کے پاس بیٹھتے تھے، کبھی استاد کے پاس بیٹھتے تھے، کبھی تاجر کے پاس بیٹھتے تھے، اور یوں سمجھیے کہ پھر وہ اس ڈاکٹر نذیر شہید نے ایک ایک گاؤں کو چھانا، ایک ایک گاؤں کے اندر ایک ایک فرد سے ملاقات کی اور اس حلف کو یاد کرتا رہا کہ سید مودودی نے اس جگہ میرا سے حلف لیا تھا، اس حلف کا تقاضا ہے کہ میں اپنی جان گلا دوں، اپنی جان قربان کر دوں۔ پھر چشمے فلک نے دیکھا، ایک وہ وقت آیا رنداوا صاحب کے جب الیکشن ہو رہے تھے اور ڈاکٹر نذیر شہید اپنی اسی سائیکل کے اوپر اپنی جو ہے وہ اپنی انتخابی مہم چلا رہے تھے، ایک گاؤں میں پہنچے، دوسرے گاؤں میں پہنچے، تیسرے گاؤں میں پہنچے اور اس پیغام کو پہنچاتے چلے گئے۔ دور پہاڑ کے اوپر ایک وڈیرے صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنے کبوتر بازی کا کام کر رہے تھے، پتہ چلا کہ ڈاکٹر نذیر شہید آ رہے ہیں۔ ہاں، وہ ڈاکٹر نذیر کے جس نے سید مودودی کے ساتھ حلف لیا تھا وہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر تو ڈاکٹر صاحب کو میرے گھر لے آؤ۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نمازی تو نہیں ہوں،
डॉक्टर साहब मैं इबादत गज़ार तो नहीं हूँ, लेकिन आपका जो पैगाम है वो मेरे दिल के अंदर घर कर गया है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ हो जाऊँ। जब वो ख़ानदान के बड़े उनके साथ शामिल हो गए, फिर सारे के सारे लोग शामिल होते चले गए। फिर वो इलेक्शन का दिन आया और इलेक्शन के दिन में चारों तरफ से लोग अल्लाह के उस नेक बंदे को वोट देने के लिए जोक दर जोक पोलिंग स्टेशन के अंदर जाते थे और इस अमानत को उस तक पहुँचाने का एहतमाम कर रहे थे। फिर रात के आखिरी पहर में पाकिस्तान के टेलीविज़न पे और पाकिस्तान के रेडियो में, उस वक्त चैनल नहीं हुआ करते थे, रेडियो से ऐलान होता है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े जागीरदार सदर पाकिस्तान के वालिद मोहतरम जनाब लगानी साहब को डॉक्टर नज़ीर शहीद ने शिकस्त दे दी है। कि वो हलफ था हलफ था कि जिसके लिए डॉक्टर साहब ने अपना दिन और रात एक कर दिया। फिर असेंबली में पहुंचे तो हक अदा किया और उसी के रास्ते पे चले और फिर लड़कारा ऐसा कि फिर अपने क्लिनिक में गए और अपने घर ना जा सके। अल्लाह के हुजूर शहादत जो है वो कुर्बान कर दी, कबूल कर दी और जो है वो शहीद हो गए। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, इस हलफ का तकाजा क्या है? इस हलफ का तकाजा यह है कि जो अमानतें मेरे सुपुर्द की जाएंगी, जो पैगाम मेरे सुपुर्द किया गया है, जो दस्तूर मैंने समझा है, इसके मुताबिक और नस्ल के मुताबिक इस धरती के अंदर अल्लाह का निज़ाम कायम करूँगा। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, फिर नींद नहीं आती, फिर सुकून नहीं आता, फिर इंसान चलता रहता है और इस कारवां के अंदर इजाफा करता रहता है। सैयद मौदूदी ने अकेले इस काम को शुरू किया था, तो फिर देखा कि 4 दांगे आलम वो पैगाम पहुँच गया। और सैयद के लिए किसी ने बड़ा शानदार कहा था कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर हम सफ़र मिलते गए, कारवां बनता गया। ये कारवां है जो इस इल्म का कारवां है, जो अल्लाह के दीन की दावत का कारवां है और मोहब्बत का कारवां है, मज़लूमों के ख़िलाफ़ जो जंग का कारवां है। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से है। जमात इस्लामी पाकिस्तान और जमात इस्लामी कश्मीर एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ये जो जुलाई का महीना गुजरा है और जो अगस्त का महीना है, कश्मीरी कौम रमज़ान मुबारक के बाद और हज के बाद अगर किसी 2 महीने को अपने यहाँ बहुत कदर की और अहमियत की निगाह से देखती है तो वो जुलाई का महीना है और अगस्त का महीना है। जुलाई का महीना क्यों? 1931 को श्रीनगर के अंदर ये टीके से ताल्लुक़ रखने वाले, सूबा सराज से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान कदीर खान के ख़िलाफ़ वहाँ पे मुकदमा दायर होता है और उस मुकदमे की समाअत के लिए वहाँ पे हज़ारों कश्मीरी जो है वो उस नौजवान की हिमायत के लिए वहाँ पे आते हैं। और इसी मुकदमे की समाअत के दौरान वहाँ पे आज़ान की आवाज़ आती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इतने में जो है वो वहाँ से महाराजा के सिपाही फायरिंग शुरू कर देते हैं। अज़ान की आवाज़ में लब्बैक कहते हुए एक शहीद हो गया, दूसरे ने खड़े होकर अज़ान देनी शुरू कर दी, अल्लाह अकबर, वो भी शहीद हो गया, तीसरा भी शहीद हो गया, चौथा आ गया वो भी शहीद हो गया, 5वां भी शहीद हो गया, 6ठा भी शहीद हो गया, आज़ान मुकम्मल नहीं हुई, 7वां भी शहीद हो गया, यहाँ तक कि 22 लोग आज़ान मुकम्मल होने तक शहादत का रुतबा पा चुके थे। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, आज 95 साल गुजरने को है, कश्मीरी अपने इस वाक़े को नहीं बोलते। करबला का वाक़या भी अपनी जगह पे बहुत अहम है, लेकिन 22 कश्मीरियों की शहादत इस आज़ान के मुकम्मल होने का वाक़या दुनिया का अनोखा वाक़या है। कश्मीरी इस जुलाई के महीने को कदर की निगाह से देखते हैं और शहादत की निगाह से देखते हैं। दूसरा जुलाई के अंदर बहुत अहम वाक़या हुआ है, वो 19 जुलाई का वाक़या है, जब पाकिस्तान कायम करने के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस नारे को बुलंद किया था। 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में कश्मीरियों का इज्तिमा हुआ। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, जिनकी कल बरसी थी, उस वक़्त वो बरतानिया से बरसी करके आए थे, वहाँ पे पाई के वकील थे, उनकी सदारत में एक बड़ा इज्तिमा हुआ। उसमें फैसला किया गया कि इस कायनात के ऊपर मदीना तैयबा के बाद अगर कोई रियासत वजूद में आने वाली है तो वो पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान की रियासत अभी वजूद में नहीं आई है, लेकिन हमें यकीन है कि वो रियासत कायम होगी
جس طرح اس مدینہ کی ریاست کے ساتھ ایک طرح سے تعلق کو بنانا تھا، اسی طرح پاکستان کے ساتھ وہ ریاست جو قائم نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ ہلاک کا فیصلہ ہوا۔ کشمیری قوم جولائی میں ان 2 تاریخوں کو کھو دیا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، آج تک کشمیری قوم اپنے ان شہداء کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے 19 جولائی کی قرارداد کو سامنے رکھتے ہوئے عراق پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ جموں میں 4 لاکھ لوگوں نے شہادتیں دی ہیں اور سری نگر میں 90 سے لے کر اب تک 80,000 لوگ، خواتین اور مرد اور بچے شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اور کس کی خاطر؟ اس پاکستان سے ملنے کی خاطر، اس پاکستان کو کبھی کرنے کی خاطر، اس پاکستان کو مستحکم کرنے کی خاطر، اس پاکستان کو مکمل کرنے کی خاطر۔ تو یہ 2 ایسے واقعات ہیں کہ جس کی بنیاد پر جولائی کے مہینے کو کشمیری بہت اہمیت دیتے ہیں۔ پھر اگست کے مہینے میں 14 اگست کو وہ ریاست بن گئی جس کے لیے 19 جولائی 1947 کو کشمیریوں نے قرارداد پاس کی تھی۔ یہ 2 ایسے مہینے ہیں جو کشمیریوں کے لیے رمضان اور حج کے بعد محترم ہیں اور اس کے لیے وہ آج تک قربانیاں دے رہے ہیں۔ ان کی قربانیوں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اسی گجرالہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں نے 1947 میں، 1948 میں، 1965 میں، 1982 میں، 1990 میں ہجرت کی اور آج پاکستان کے اندر 30 لاکھ مہاجرین، 10 لاکھ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ موجود ہیں۔ یہ 40 لاکھ لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں اور اسی طرح 42,45,360 لوگ آزاد کشمیر کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کی موجودگی میں آزاد کشمیر جماعت اسلامی کو قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن 13 جولائی 1974 کو اسی یوم شہداء کے دن آزاد جموں و کشمیر کے ان قائدین نے جو یہ سمجھتے تھے کہ آزاد خطہ اس لیے آزاد کیا گیا ہے کہ اس کو بیس کیمپ بننا ہے، اس کو ریس کیمپ نہیں بننا، انہوں نے بیس کیمپ کو اپنی اصلی حالت میں بحال کرنے کے لیے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ جماعت اسلامی آزاد کشمیر میں قائم کیجئے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کشمیر کی نزاکت کو سمجھتے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ جب پاکستان بنا تھا تو آزاد کشمیر کے اندر مولانا مظفر ندوی، آزاد کشمیر کے اندر مولانا شیر علی خان، مولانا مظفر ندوی وہ مولانا مودودی کے ساتھی تھے جنہوں نے 1947 میں شیخ عبداللہ کو ترجمان القرآن کی کاپی اپنے ہاتھ سے، ان کی موجودگی میں جماعت نہیں بنائی۔ کیوں نہیں بنائی؟ اس لیے کہ آزاد کشمیر کے اندر، گلگت کے اندر اور پاکستان کے اندر جو مہاجرین موجود ہیں یہ کشمیر کی رائے شماری کے لیے ووٹ دیں گے۔ آج جب ہم پاکستان کا دورہ کرتے ہیں اور مہاجرین سے پوچھتے ہیں تو مہاجرین کی تیسری نسل کہتی ہے کہ ہمارے دادا آئے تھے، ہمیں تو نہیں پتا۔ اس لیے اس چیز کی ضرورت پیش آئی کہ آزاد کشمیر کے اندر اس رائے شماری کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی رائے شماری میں شامل کرنے کے لیے، یہاں کے مہاجرین کو رائے شماری میں شامل کرنے کے لیے، گلگت بلتستان کے 20 لاکھ کو رائے شماری میں قائم کرنے کے لیے جماعت اسلامی آزاد کشمیر، جماعت اسلامی گلگت بلتستان اور پاکستان میں مہاجرین کے اوپر ایک تنظیم ہونی چاہیے اور یہ 13 جولائی 1974 کو قائم ہوئی۔ جولائی اور اگست کے یہ 3 بڑے واقعات ہیں جن کو کشمیری قوم جو ہے وہ کبھی بھلا نہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، آپ یہاں کشمیر سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور یہاں پہ پچھلے جو ہے وہ 70 سال سے 75 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ آپ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ مجھے رنداوا صاحب نے بتایا کہ ہمارے 1.25 لاکھ کے قریب ممبر جماعت بنے ہیں اور بتایا کہ 1100 اراکین جنرل کونسل ہیں۔ ایک بڑی تعداد ان کی ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے کشمیری ہیں جنہوں نے ہجرت اس پاکستان کے لیے کی تھی؟ کتنے کشمیری ہیں جو اس پاکستان کے اندر رہتے ہوئے رائے شماری کے لیے کام کرتے ہیں اور ہمارے بھائی رنداوا صاحب کے دست و بازو بنتے ہیں؟ تو پتہ چلے گا کہ وہ تو 30 ہیں، وہ تو 40 ہیں، وہ تو 50 ہیں۔ جب آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، دوسری بڑی وجہ رائے شماری کے بعد کہ پاکستان میں آزاد کشمیر کی اسمبلی کی 12 سیٹیں ہیں، 6 جموں کی ہیں اور 6 ویلی کی ہیں۔
4 लाख जम्मू के वोट हैं और 38,000 वैली के वोट हैं। ये वो सारे के सारे लोग हैं कि जो यहाँ से 12 लोग को मुंतखब करके भेजते हैं। बुनियादी तौर पे ये 12 सीटें हैं, ये पाकिस्तान ने अपनी जेब के अंदर रखी हुई हैं कि मुजफ्फराबाद के इक़्तिदार को किसके पास रखना है, मुजफ्फराबाद के अंदर कैसे अपनी जो है वो ताकत को मजबूत करना है, ताकत का तबादल कैसे रखना है। यहाँ पे फिर इलेक्शन होते हैं, रंधावा पे इलेक्शन नहीं होते, फिर वो फॉर्म 47 लगता है। और मैंने पिंडी के गुजर खान में, मैंने मंदरा में, मैंने जेल में देखा कि डब्बे खोलने की इजाज़त किसी को नहीं थी। SHO साहब बैठे हुए थे कि ये बाद में देख लीजिएगा, और जब बहुत प्रेशर हुआ तो खोला तो सारे ठप्पों से भरे हुए। लेकिन क्या हम इस तरह से फॉर्म 47 पे मेंबर बनने वाले और उसके नतीजे में वजीर बनने वाले और हुकूमत करने वाले लोगों को रास्ता दे देंगे? नहीं। सैयद मौदूदी ने बताया कि हमने अपनी जदोजहद जारी रखनी है, हालात कैसे ही क्यों ना हो। आप अकेले फिर भी जदोजहद करनी है, आप 10 से फिर भी कोशिश करनी है। आपने लाखों लोगों को अपने हमसफर बनाना है, और जब लाखों लोग आपके पास आ जाएंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आप एक ताकत बन जाएंगे, फिर कोई फॉर्म 47 नहीं चलेगा। और ये जो फॉर्म 47 के ज़रिए से मुजफ्फराबाद की कुर्सी के ऊपर बराजमान होते हैं और उनके पास वसाइल आते हैं। रंधावा साहब फिर हमें पता चलता है, मैं महाजीर के अमीर के तौर पे कराची जाता हूँ, मैं कोयटा जाता हूँ, मैं पेशावर जाता हूँ, मैं सियालकोट जाता हूँ, मैं जेलम जाता हूँ, मैं हरीपुर जाता हूँ, तो मुझे कश्मीरियों की तीसरी नस्ल मिलती है। और वो कहते हैं कि हम तो हिजरत करके इस पाकिस्तान आए थे, लेकिन तीसरी नस्ल के घर पे उसकी अपनी छत नहीं है। लेकिन जब मैं मुजफ्फराबाद की असेंबली का रिकॉर्ड उठाकर देखता हूँ तो पता चलता है कि इस जम्मू 3 के अंदर, जम्मू 2 के अंदर, वैली 1 के अंदर, वैली 6 के अंदर तो करोड़ों रुपए आपको मिले हैं। वो पैसे कहाँ जाते हैं? इसलिए कि जिसको आपने मुंतखब करके भेजा है वो तो चौकीदार नहीं है, वो तो चोर है। चोर को आपने चौकीदार बना दिया, भला कैसे आपका भला होगा? वो भला तो आपका नहीं हो सकता। तो नतीजे के तौर पे क्या हुआ? रंधावा साहब हर 5 सालों में महाजरीन के लिए कानूनियाँ बनती हैं। कश्मीर कॉलोनी यहाँ पे भी होगी, नई नई कश्मीर कॉलोनियाँ बनती हैं, उसके लिए ज़मीनें खरीदी जाती हैं। और जब अलाटमेंट होती है तो लोग दौड़े हुए हमारे पास आते हैं कि हकदारों का तो प्लाट नहीं मिला, लेकिन किसी दूसरे और तीसरे बंदे को प्लाट मिल गया है जो वजीर का साथी था और उसका ताल्लुक भी महाजरीन से नहीं। तो नतीजे के तौर पे क्या होता है? 70 बरस गुजर गए हैं आज़ादी कश्मीर, और महाजरीन की खुशहाली ये ख्वाब जो है वो अधूरा ही है। जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने विजन 2030 तरतीब दिया, जिसका स्लोगन है कश्मीर की आज़ादी और बेशकत की खुशहाली, महाजरीन की खुशहाली के लिए मुखलिस, दयानतदार, पुरअज़म, जुर्रतमंद क़यादत की तैयारी के साथ ईवान के अंदर पहुँचा। इसके लिए जमात इस्लामी ने 1,75,000 लोगों को मेंबर बनाने की मुहिम का आगाज़ किया है। मुझे हज़रात साहब बता रहे थे कि 1 लाख से ज़्यादा मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं। हमारी 42 लाख आज़ाद कश्मीर की आबादी है, 42,45,365, और यहाँ की जो है वो 40 लाख है। तो हमने 1,75,000 लोगों को मेंबर बनाने का फैसला किया, 17,400 अरकान बनाने का फैसला किया, 1,500 मुबल्लिगीन बनाने का फैसला किया, और इसके लिए बहुत एक साइंटिफिक तरीके के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम सिर्फ किताब के जरिए से नहीं होगा, ये काम मेरे खिताब के जरिए से नहीं होगा, बल्कि ये नौजवान जो मेरे सामने बैठे हैं, जो मेरे दाएं और बाएं बैठे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि ये जो हलफ मेरे भाई राना अब्दुल जब्बार साहब ने उठाया है, इस हलफ के साथ इनका साथ दीजिए, इस जिम्मेदारी के साथ इनका साथ दीजिए। मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह अच्छे लोगों के लिए से इनकी मदद फरमा, इनके दिल में आपकी मोहब्बत डाल दे, आपके दिल में इनकी मोहब्बत डाल दे, इनके पैगाम को लेकर एक एक गाँव और एक एक घर तक आप उस दस्तक दें। मेरे भाइयों, हमने तय किया है, और मैं 12 जुलाई को इसी मस्जिद के अंदर आया था, यहाँ पे हाकिम जनरल पार्षद से मुलाकात की थी, और मैंने उस वक्त भी कहा था
کہ جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ پاکستان جماعت کی طاقت بنے، اور پاکستان جماعت کے جو لوگ ہیں وہ مہاجرین کے ساتھ مل کر آزاد کشمیر جماعت کی طاقت بنے۔ اور اس کے لیے نعیم الرحمان صاحب کا وہ جملہ بڑا ہی شاندار ہے کہ ممبر بنو طاقت بنو۔ وہ ممبر آزاد کشمیر کے لوگ بھی بنے، پاکستان کے لوگ بھی بنے۔ اگر 1 لاکھ ممبر پاکستان جماعت کے ہیں تو 25,000 ممبر آزاد کشمیر جماعت کے بن کے ان کی طاقت میں اضافہ کریں گے۔ اسی لیے کہ جب یہ ممبر بنیں گے آپ ووٹ آزاد کشمیر اسمبلی کو بھی دیں گے اور پاکستان اسمبلی کو بھی دیں گے، آپ قومی اسمبلی میں بھی ووٹ دیں گے، صوبائی اسمبلی میں بھی ووٹ دیں گے۔ یہ کس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ رضا صاحب، یہ آپ کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ کی طاقت سے یہ کشمیر کی آزادی اور بیسکر کی خوشحالی کے لیے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ایک پوری سکیم ہے۔ جب بادشاہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھیں گے کون آپ کے ساتھ ہے اور کون نہیں ہے۔ اس راستے میں جس راستے کا انتخاب آپ نے کیا ہے، جس کے الف کی تقریب میں آپ آئے ہوئے ہیں، اگر اس کے آپ کے دان میں بیٹھے ہوئے لوگ اس حال کے اندر نہیں ہے تو کو انفسکم واہلیکم نارا، کہ ہم اس کے لیے کیا کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نے جو سکیم بنائی ہے اس حال میں جتنے لوگ رنداوا صاحب سے محبت کرنے والے ہیں، رانا عبد الجبار سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اپنے 3 مہینوں کے اندر 11 افراد کو جماعت کا ممبر بنائیں گے۔ کتنے لوگوں کو؟ 11 افراد کو جماعت کا ممبر بنائیں گے۔ اپنی بیگم کو ممبر بنائیں، اپنی بیٹی کو ممبر بنائیں، چچا زاد بھائی کو بنائیں، سسرال میں چلے جائیں، ددیال میں چلے جائیں، ننیال میں چلے جائیں۔ کیا 11 لوگ ممبر نہیں بن سکتے؟ جب میں 11 لوگ کا ممبر شپ بنانے کی بات کرتا ہوں تو رضا صاحب لوگ کہتے ہیں کہ آپ 11ویں شریف کی بات کرتے ہیں، لیکن میں 11ویں شریف کا بھی ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ 11ویں شریف کیا ہے؟ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا تھا، ہوتی توحید تک رسولتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یکم تاریخ چاند کی پہلی تاریخ کو نکلتے تھے اور ایک ایک گاؤں اور ایک ایک بستی میں جاتے تھے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آج تو میں مختصر وقت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، چاند کی 11 تاریخ کو میرے گھر میں اس سارے علاقے کا بڑا اجتماع ہوگا جس میں دین کی ساری باتیں ہوں گی، اپنے ساتھ باقی لوگوں کو بھی لے کر آئیں گے۔ ہم نے تو اس کو حلوے کا نام دے دیا، ہم نے اس کو میٹھے چاول کا نام دے دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے تو 11 تاریخ کو باندھ کر لوگوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میں نے اس وجہ سے نہیں کیا، میں نے تو ایک ایسا عدد تلاش کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں 1,74,000 افراد اس تحریک کا حصہ بن جائے اور طاقت بن جائے۔ بس مجھے اور آپ کو آج کی اس عہد کی تقریب میں یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی رنداوا صاحب کے ساتھ اور رانا صاحب کے ساتھ مل کر اس خطے کے اندر کشمیر کی آزادی، بیس کیمپ کی خوشحالی، مہاجرین کی خوشحالی کے لیے اپنے جان، اپنا مال اور اپنا وقت قربان کرنا ہے۔ یہ جن لوگوں کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ لوگ کار کوٹھیوں والے نہیں تھے، اپنے وقت کا استعمال کیا، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دیا، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں دیا۔ اور ڈاکٹر نذیر شہید کی بات جو میں کہتا ہوں کہ جب ان کے پاس ایک دن کے پیسے پورے ہو جاتے تھے تو پھر وہ ایک بستی کے پاس جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی 2026 کو ہمارا یہ الیکشن ہونا ہے، اس الیکشن میں انشاءاللہ تعالی رنداوا صاحب کی قیادت میں، جبار صاحب کی قیادت میں سارے مل کر انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کریں گے اور پھر وہ دن دور نہیں جب شک رضا ہوگی آخر جب ہماری تشریف سے یہ جنرل معمول ہوگا، نہ ہماری توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام محترم راجہ فاضل تبسم صاحب، امیر جماعت اسلامی حلقہ پاکستان آزاد جموں و کشمیر، محترم چودھری مظہر اقبال رنداوا صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع گوجرانوالا، محترم محمد موسیٰ صاحب، سابق امیر جماعت اسلامی ضلع گوجرانوالا،
غازی امان اللہ صاحب سابق امیر جماعت اسلامی ضلع گوجرانوالا اور خصوصی شرکت کرنے والے میرے بڑے محترم چودھری پرویز شاکر ایڈوکیٹ صاحب کشمیر کی شان، محترم راجہ اجمل صاحب تحصیل اشارہ برکاں سے، رانا اکرم صاحب، لالا محمد اسلم صاحب، سردار محمد حسین صدر صاحب، سردار طاہر صاحب، رانا افتخار صاحب، محترم سردار منظر بشیر صاحب، سردار ساجد صاحب اور دیگر بھی جتنے میری دعوت پر یہ دوست تمام یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کو دل کی اٹھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم راجہ اجمل صاحب تحصیل اشارہ برکہ تعلقی سے، ان کو بھی ہم اپنے اس پروگرام میں ویلکم بھی کرتے ہیں اور خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے ہمیں پسند کیا اپنے دین کی جدوجہد کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا آزاد نہیں، یہ بہت بڑا آزاد ہے کہ جسے اللہ توفیق دے اسی کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خالق کائنات نے مجھے اس دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کی جدوجہد کے لیے اللہ رب العالمین نے میرا انتخاب کیا اور مجھے پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ سے اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس منصب کو صحیح طریقے کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مقصد جو مشن ہے وہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں بڑے واضح لفظوں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی کتاب کے اندر، آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب کے اندر کسی انبیاء کی امت کے لیے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیے جو میرے اور آپ کے لیے کیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کیے کہ تم بہترین لوگ ہو، کہ بہترین ہو جو لوگوں کے پاس جاتے ہو، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ ہم نے اس حلقے کے اندر اپنے ہر دوست کا دروازہ کھٹکانا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں، صرف اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا فرمان ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ پہ نافذ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جن لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں گے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، قیامت والے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے، جو اللہ کے قانون کی مخالفت کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یا جو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن یہ بات کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کوئی دنیا کا بندہ نہیں کہہ رہا، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور قرآن یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ سود بہت بڑی لعنت ہے، اور جو سود کو پھیلانے میں، اس کو نافذ کرنے میں جو کردار ادا کرتے ہیں، اگر ان لوگوں کا ہم ساتھ دیں گے، ان لوگوں کے ہم ساتھ چلیں گے، تو قیامت والے دن ہمیں انہی لوگوں کے درمیان اٹھایا جائے گا۔ جماعت اسلامی 75 سال سے اس سود کی لڑائی کو لڑ رہی ہے، اور الحمدللہ 1992 میں قاضی حسین احمد صاحب کی قیادت میں یہ ہم نے ایک کیس جیتا تھا، جو کہ بڑے سال پھر یہ چلتا رہا، تو آج سے 2 سال پہلے پھر شرعی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یہ قانون نافذ ہوگا۔ مگر ہم سب کا بھی کردار اس میں ضروری ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے فساد کے مطابق اس میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ تو میں تمام ساتھی جو جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی کا حصہ بن جائیں، آپ کسی شخصیت کا حصہ نہ بنیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا حصہ بن جائیں، اسی میں دنیا میں بھی فلاح ہے، اسی میں آخرت میں بھی فلاح ہے۔ ہم خالی دنیا کی غرض نہیں کرتے، ہم آخرت کی غرض کو بھی لے کر چلتے ہیں۔ یہ تو ایک عارضی زندگی ہے، 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ کی، اس سے زیادہ زندگی نہیں۔ اگر اطمینان سے سوچتے ہیں کہ بند کر کے، اس سے بڑی زندگی نہیں ہے، اور جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے بھی اکاؤنٹ ہمیں کھولنا چاہیے، اس کے لیے بھی جدوجہد ہمیں کرنی چاہیے، اور ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کے اندر اسلامی قانون نافذ کرنے کے لیے
ہماری مدد فرمائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام دور دراز سے آنے والے تمام دوستوں کا مشکور ہوں۔ ہمارے ایک بہت بڑا قبیلہ آج ہمارے درمیان نہیں، وہ 70-80-100 بندوں کا فرق اس لیے پڑ گیا۔ میرے بڑے پیارے ساتھی ہیں سردار اشرف صاحب، ان کی پھوپھی ذات فوت ہو گیا، وہ بہت بڑا قبیلہ تھا، وہ سارے سرگودا چلے گئے ہیں جنازہ 6 بجے۔ مجھ سے معذرت کی انہوں نے، میں نے بھی جانا تھا مگر آپ کو بلایا ہوا تھا اس لیے نہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اس ہماری بہن کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سوال و جواب میں آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور پہچان نصیب فرمائے، سوال و جواب میں آسانیاں پیدا فرما کے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو وصیت سے پاک ہے، جو کسی عہدہ لینے کی مقصد کے اصول سے پاک ہے، اور الحمدللہ ہم اس جماعت کا حصہ ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری ساری صلاحیتیں، ہماری جدوجہد، ہماری کوشش صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس صحیح اور کاوش کو قبول